कसीर बिन कैस से रवायत है قال كنت جلست مع ابي الدرداء في مسجد دمشق. کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ابو درداء صحابی کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اذ جاء رجل کہ اچانک ایک آدمی آیا. وقال یا ابا الدرداء اور آنے والے نے کہا ابو درداء صحابی انی جیتک من مدینۃ الرسول. اے ابو درداء میں تمہارے پاس رسول اللہ کے شہر مدینہ سے آیا ہوں. سبحان اللہ. بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ. مجھے خبر ملی ہے کہ تم رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کرتے ہو. سبحان اللہ. ان کو پتہ چلا کہ دمشق میں ابو درداء ہیں جو سرکار کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، تو صرف اس حدیث کو سننے کے لیے وہ مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کر لیے. مدینہ سے دمشق بہت دور ہے، ایک حدیث کے لیے گئے. اور یہ بھی کہتے ہیں وَمَا جِئْتُكَ لِحَاجَةٍ. اور اے ابو درداء یہ بھی سن لو کہ میں اور کوئی ضرورت کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، اسی حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں. اللہ 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 اللہ. بہت سے لوگ ہیں جہیں بہرے مقدمہ میں ہو کے بعد سوچے ہیں کہ لا مولانا سے ملاقاتوں کے لیے یہ جہیں کوئی کام سے تو کہیں آیا تو ایک تویجے بنوائی لی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور کوئی ضرورت لے کے نہیں آیا ہوں، صرف اسی ایک حدیث کو سننے کے لیے اتنا لمبا سفر میں نے کیا. اللہ اللہ. ابو درداء. تب ابو درداء نے کہا کہ سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا من سلک طریقا، جو بھی کوئی راستہ چلا یلتمس فیہ علما، علم کو تلاش کرنے کی نیت سے، علم کی نیت سے جو بھی راستہ دنیا میں چلا سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ اس کے وسیلے سے جنت کے راستوں کو اس کے لیے آسان فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سلون کے لوگوں، ایک حدیث کو سننے کے لیے مدینے سے دمشق انسان چلا گیا. اللہ. اور آج ہم اپنے پڑوسی کے دروازے پر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سننے کے لیے نہیں آ سکتے. بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ اللہ. نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس عورت سے شادی کرو جو عورت تمہیں پسند آئے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اب آج ہم لوگ پسند کرتے ہیں کس اعتبار سے؟ دولت کے اعتبار سے. جی جی. کہ اگر لڑکی مالدار کی ہے تو شادی کریں گے کہ جہیز زیادہ ملے. سچ ہے. اونچے خاندان کی لڑکی ہے تو ہم لوگ اس لیے پسند کرتے کہ بڑا اونچا گھرانہ ہے، وہاں سے رشتہ ہو جائے گا تو ہماری عزت بڑھ جائے گی. اور کچھ لوگ حسن کو دیکھ کر کے رشتہ کرتے ہیں کہ لڑکی حسین و جمیل ہو تو ہم رشتہ کر لیں. لیکن صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں امیر المومنین ہیں. ان کے خلافت کا زمانہ چل رہا تھا. حضرت عمر دن میں رعایا کو دیکھتے تھے اور جب رات ہوتی تھی تو اکیلے مدینے کے اطراف میں ٹہلا کرتے تھے کہ دیکھیں کوئی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندوں کی خبر گیری کے لیے راتوں رات اکیلے ٹہلا کرتے تھے. کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں رکھتے حفاظت کے لیے.
کیونکہ ان کا ایمان تھا سب سے بڑا محافظ ہمارا خدا ہے. بے شک بے شک. اسی لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے وہ بھی راتوں رات اکیلے ٹہلا کرتے تھے. لوگوں نے کہا تھا اللہ کے شیر آپ باڈی گارڈ رکھا کرو، اکیلے ٹہلتے ہو رات میں امیر المومنین ہو کے. تو حضرت علی نے فرمایا تھا میری باڈی گارڈ میری موت ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے کہ موت سے پہلے میرے اوپر کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا. یہ حضرت علی کا بیان تھا کہ میری باڈی گارڈ میری موت ہے اور موت سے پہلے کوئی میرے اوپر وار نہیں کر سکتا، اس لیے باڈی گارڈ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. صحابہ کا ایمان بڑا زبردست تھا. تو حضرت علی نے حضرت عمر فاروق اعظم اکیلے گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا تو گھر میں میاں نہیں بلکہ ماں اور بیٹی دونوں جھگڑا کر رہی تھی. ماں کہتی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، ان کے گھر میں دودھ بکتا تھا. کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. لڑکی نے کہا امی دودھ میں پانی ملا کر منع ہے، امیر المومنین نے منع فرمایا ہے. کہاں ملا؟ یہاں کہیں بیٹے دیکھ رہے ملا. آج کل اکثر غلط کام یہ ڈائن لوگ کرواتی ہیں. گھروں میں جو بھی ہوتا ہے ان کی ذمہ دار گھر کی بوڑھی عورتیں ہوتی. بڑھیا نے کہا ملا پانی. لڑکی نے کہا اماں شرم کی بات ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہم ان کی فرما برداری کا دم بھریں اور پیٹھ پیچھے ان کی مخالفت کریں. حضرت عمر نے سنا، چلے گئے، نشان لگا دیا. صبح ہوئی سپاہیوں کو بھیجا، فلاں گھر میں ماں اور بیٹی لڑ رہی تھیں، رات میں ان دونوں کو بلا کے لاؤ. دونوں لائی گئیں. حضرت عمر نے پوچھا رات میں تم لوگ جھگڑا کیوں کر رہی تھی؟ تو ماں غلطی پر تھی اس لیے اس کا سر جھک گیا. لڑکی کہتی ہے امیر المومنین یہ میری ماں ہے، میرے گھر میں دودھ بکتا ہے، یہ مجھ سے کہتی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو. میں نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا کر امیر المومنین نے منع فرمایا بیچنے سے. تو کہتی تھی کہیں دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر نے جب اس عورت سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی لڑکی کو دودھ میں پانی ملانے پر مجبور کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ تب اس عورت نے کہا تھا امیر المومنین میں بیوہ ہوں، میرے گھر میں روزی کمانے والا کوئی نہیں ہے، تھوڑا دودھ ہوتا ہے، اگر خالص دودھ بیچ لوں تو میری اور میری بچی کی زندگی کا گزارا نہیں ہو پائے گا. مجبور ہو کر کے میں دودھ میں پانی ملاتی ہوں تاکہ میری اور میری بچی کی زندگی کے ضروریات پورے ہو جائیں. حضرت عمر نے جب سنا تو اپنے بیٹے عاصم کو بلایا. کہا بیٹا عاصم یہ بیوہ عورت ہے، اس کے یہاں روزی کمانے والا کوئی نہیں، اور اس جوان لڑکی کا بوجھ اس کے سر پر سوار ہے، کر لو تاکہ اس کا بوجھ تمہارے سر پر ہو جائے، بیوہ عورت کا سر ہلکا ہو جائے، زندہ باد زندہ باد، بیوہ کی ذمہ داری گھٹ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے حضرت عاصم نے اس لڑکی سے شادی کر لیا ماشاءاللہ اور اس بیوہ عورت کا بوجھ ہلکا ہو گیا. زندہ باد ماشاءاللہ. اب یہاں غور کرو کہ وہ لڑکی گوالین خاندان کی تھی، اہرین خاندان سمجھو، گوالین خاندان کی، اور حضرت عمر قریش خاندان کے تھے. عرب میں سب سے اونچی برادری قریش مانی جاتی تھی. قریشی چکوا نہ سمجھو، وہ قریش بہت اونچی برادری کے مانے جاتے تھے. خاندان قریش سے میرے نبی بھی بے شک بے شک. جیسے آج ہمارے تمہارے میں شیخ پٹھان سید اونچی ذات کے مانے جاتے، باقی لوگ نیچی ذات کے مانے جاتے. حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین تھے، قریش خاندان کے تھے.
پھر بھی ایک گوالن کی لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا اور اپنے بیٹے کے نکاح میں لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے برادری نہیں دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نہیں دیکھا، حضرت عمر نے دولت نہیں دیکھی، بلکہ اس لڑکی کے اندر خوف خدا دیکھا تو اپنی بہو بنا لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا یہ بات، دیکھا تھا کہ لڑکی کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، کہ جس خوف الہی کی بنیاد پر وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے اپنی ماں کو روکتی رہی اور کامیاب بھی ہو گئی۔ پتہ چلا کہ صحابہ کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ انہوں نے شادی کے وقت دولت نہیں دیکھا، خاندان نہیں دیکھا۔ خاندان کتنا بھی اونچا ہو، لیکن اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو خاندان کی بنیاد پر انسان عزت نہیں پا سکتا۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ، جس کو عمل نے پچھاڑ دیا، جوا، شراب، زنا، چوری، بدعمالیوں کی وجہ سے آدمی لوگوں کی نگاہوں میں گر گیا، تو سرکار فرماتے من بطأ بہ عملہ، جس کے عمل نے پچھاڑ دیا، لم یسرع نسبہ، اس کا خاندان اس کو بلند نہیں کر پائے گا۔ خاندان کی بنیاد پہ کوئی عزت نہیں پا سکتا، عزت پانی ہے تو ایمان و عمل کی بنیاد پہ پانی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو لڑکی جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو بنی، جس کے دل میں خوف خدا اتنا بڑا تھا، تو اسی لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہوئے کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ بھی امیر المومنین بنے اور خلافت راشدہ کی آخری کڑی بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اتنے بڑے صحابی بنے، اتنے بڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ ایک دن رات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں ایک مہمان تھا، چراغ کی بتی بڑھی ہوئی تھی، روشنی گھر میں زیادہ ہو رہی تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، گئے چراغ کے پاس اور اس بتی کو کم کیا۔ اللہ اللہ، کہا زیادہ تیل خرچ ہوگا اور روشنی کی مجھے تھوڑی سی ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو سبق دیا ہے کہ فضول خرچی سے بچو، اتنا ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چراغ کی بتی کو گھٹایا، پھر آئے بیٹھے، تو مہمان نے کہا تھا امیر المومنین آپ مجھ سے کہتے میں چلا جاتا، چراغ کی بتی نیچے کر دیتا، آپ گئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہی میرے نبی کی سنت ہے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا۔ یہ ایسے خوف خدا والے انسان پیدا ہوئے کس لڑکی کے پیٹ سے؟ اس لڑکی کے پیٹ سے جس کے دل میں خوف الہی تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماں نیک ہوتی ہے تو اولادیں اچھی ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ بے ادب ماں بادب اولاد دن سکتے نہیں، بے شک بے شک۔ بے ادب ماں بادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن در مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ بے شک بے شک۔ آج جو لوگ مالدار دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں کہ جہیز ہم کو زیادہ ملے گا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تو قسم کھا کے فرمایا
کہا جو لوگ لڑکی سے نکاح کرتے اس کی دولت کو دیکھ کر کہ یہ گھر میں آئے گی جہیز لے کے زیادہ آئے گی، تو حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس شخص کی زندگی میں اللہ مفلسی کے دن ضرور پیدا فرمائے گا۔ اللہ اللہ وہ شخص ضرور مفلس ہوگا، محتاج ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو لڑکی کے مال و دولت کی بنیاد پہ اس سے شادی کرے کہ یہ جہیز کا سامان لے کے آئے گی۔ اے لوگوں، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، نیک رشتہ تلاش کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان یکونوا فقراء، اگرچہ وہ فقیر ہو غریب ہو، فقیری غریبی نہ دیکھو، نیک دیکھ کے رشتہ کر لو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالا مال بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیری دینے والا غریبی دینے والا خدا ہے، اس لیے نہ جہیز کا مطالبہ ہونا چاہیے نہ جہیز کا چکر ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی مدد فرماتا ہے۔ بصرہ کے اندر، بغداد کے اندر ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی، سیندھ لگ گئی، اور وہ مکان ایسا تھا کہ حضرت جنید بغدادی اکثر جاتے تھے اور اس کی دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ وہاں سایہ جلدی آ جاتا تھا تو اکثر وہیں جا کے بیٹھتے تھے، دھوپ میں اس کی دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ جب اس شخص کے گھر میں چوری ہوئی، نقب لگی، تو صبح شور مچی کہ فلاں کے گھر میں نقب لگی ہے، چوری ہوئی، چور کون ہے؟ چور کا پتہ لگایا گیا اور چور کا پتہ نہ لگا۔ تب لوگ شک کرنے لگے جنید بغدادی پر کہ کچھ نہیں، انہی بیٹھت رہے ہوا بیر بیر، انہی کے کام ہے۔ جب جنید بغدادی پر شک ہوا تو ان کے خلاف قاضی کے یہاں مقدمہ ہوا، حضرت جنید بغدادی پکڑے گئے۔ لوگوں نے کہا کچھ نہیں، یہی روزانہ بیٹھا کرتے تھے، یہ کام انہی کا ہے۔ اب جنید بغدادی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ میں چور نہیں ہوں۔ جب قاضی نے سزا سنایا کہ جنید بغدادی کو کوڑے مارے جائیں، ان کا ہاتھ کاٹا جائے، انہوں نے چوری کیا ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو حضرت جنید بغدادی نے خدا کی ذات پہ کتنا بھروسہ کیا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے قرآن کی ایک آیت پڑھی جنید بغدادی نے،